امر کی نشاندہی غلام حسین عوان صاحب کر رہے تھے، یہ رجحان کوئی نیا تو نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور حکومتیں برداشت بھی کرتی نہیں، ایون بعد میں امنسٹی بھی دیتی نہیں، تو اب اس پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ۔ بیسیکلی جی 6 تبدیلیاں ہیں جو کہ جنوری میں امپلیمنٹ ہوں گی۔ نمبر 1 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اسپاؤزز کو اور چلڈرن کو صرف ریسرچ ڈگریز میں، بے شک وہ ماسٹر ہے یا ڈاکٹرل اسٹڈیز ہے، صرف اس پہ لا سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورک رائٹس اپنے ورک پرمٹ کی طرف تبدیلی نہیں کر سکیں گے، سوئچ نہیں کر سکیں گے۔ انسکروپلس ایجنٹس جو ہیں ان پہ کچھ کام کیا جائے گا جو کہ یو کے گورنمنٹ کے لیے نیئرلی امپاسبل ہوگا، لیکن یہ ایک تجویز ہے۔ جو مینٹیننس منی ہے جو کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، یہ 2020 میں بھی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی اس میں تبدیلی لانے کی، اب پھر یہ سڈن اس میں تبدیلی آئے گی۔ اور کچھ 2 جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے امیگریشن سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ بہتر نہیں ہے۔ جہاں پر ایک عام عوام کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جس کو یو کے وی آئی کی نظر میں ہم ہائی رسک کنٹری کہتے ہیں، وہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کی بجائے ورک پرمٹ کی طرف لایا جا رہا ہے، جو کہ ریسنٹلی یو کے گورنمنٹ جو ہے اس پہ سوچ رہی ہے اور اس کو بھی وہ بند کر دیں گے۔ اچھا، یہ بات سچ ہے کہ یہ شروع سے یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور جب یہ مس یوز ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی عوان صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ یہ خبریں ہیں یہاں پہ کہ کچھ جو اسپاؤزز ہیں وہ بلا وجہ اسپاؤز بن کے یو کے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب یو کے میں آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ٹوریز گورنمنٹ جو ہے ان کا جو مین ہے وہ یہ جو امیگریشن ہے اس کی کرٹیلمنٹ کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتے ہیں، جو انگلش لوگ برٹش لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جیسے انسکروپلس ایجنٹس کام کرتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح انسکروپلسلی یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو یو کے میں تقریباً 5 اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو کرسٹل کلیئر نہیں دے رہے، کوئی خبر بھی کرسٹل کلیئر نہیں ہے۔ آپ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا ہونے کی وجہ سے آپ یہ ایک بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو یو کے قریب ترین اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو یو کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان میں کہیں پر بھی یہ کرسٹل کلیئر آج بھی نہیں لکھا کہ یہ اس کو کیسے تبدیل کریں گے۔ ابھی میں 1-2 میڈیاز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر پروگرام پہ آپ نہیں لا سکیں گے یور ڈیپینڈنٹس۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی ماسٹر ڈگری جو ریسرچ اورینٹڈ ڈگری ہے تو اس پہ اسٹل ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ آ سکیں گے۔ تو ابھی ریسنٹلی بے تحاشا لوگ یو کے میں آ رہے ہیں جو ورک پرمٹ میں آ رہے ہیں، جب وہ یہاں ورکر کیٹیگری میں آتے ہیں تو 20 لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے امیگریشن کے لحاظ سے۔ ان کے جو 2 لاسٹ پوائنٹس ہیں کہ یہ اپنی امیگریشن کے سسٹم کو اس کو ٹارگیٹڈ انفورسمنٹ ایکٹیویٹی کا یہ نام دے رہے ہیں، جو کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ تو اس میں ان کو بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم لانے کی ضرورت ہے، جہاں پر جو دنیا میں ایک یو کے ایجوکیشن سسٹم کا نام ہے وہ کرسٹل کلیئر ہو سکے، اور یو کے کی اکانومی پہ جو اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا جو ہے وہ 2 سے لے کر 4 سال کا
کو اسٹڈی ورک دیتا ہے اور پیرنٹ اور آپ وہاں پر اپنے ڈپینڈنٹس کو لا سکتے ہیں. نیوزی لینڈ نے ایک بہت اچھا سسٹم پیدا کیا ہے جہاں پر وہ اسکروپلس ایجنٹس کو دیکھ سکیں گے, لیکن یہ اپنی امیگریشن صحیح ہے. میں آپ کی طرف امانت صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا. ذرا زاہد بھٹی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. زاہد بھٹی صاحب, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں بالخصوص پاکستان میں بھی یہ رجحان رہا ہے کہ لوگ جاتے اسٹوڈنٹ ویزا پہ رہے ہیں لیکن مقصد ان کا کام کرنا ہوتا تھا. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ابھی جا کے برطانوی حکومت اس امر سے باخبر ہوئی ہوگی, انہیں پہلے سے بھی پتہ ہوا ہوگا. اور پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کا ویزا ختم ہو جاتا تھا وہ سٹے کرتا تھا, پھر اس کے بعد ایمنسٹی میں وہ ریگولر بھی ہو جاتا تھا. ایسی کیا ریزن ہے کہ جو حکومتیں ایمنسٹی دیتی رہی ہیں اور اب یہ حکومت اتنی زیادہ ایک سخت اقدامات لے رہی ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیا اب واقعی برطانیہ کے لیے ان امیگرینٹس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں, پالیسیز ہمیشہ سے چینج ہوتی رہی ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, امیگریشن کے لیے یو کے ہمیشہ سے ایک بڑا زبردست ہاٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے. مسئلہ اب یہاں یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک گریجویشن کے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو اس کی عمر جو ہے, نارمل ایک اسٹوڈنٹ کی جو عمر ہے جو 19 سال کے اپنے اے لیولز کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو اس کی عمر بٹوین 19 to 22 23 کے درمیان ہونی چاہیے. مگر ابھی کچھ عرصے سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو میچیور ایج میں ہیں اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کی ڈگری میں گیپس ہیں, یا تو وہ ورک شو کر رہے ہیں بیک ہوم میں یا کوئی اور چیز شو کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے ڈیپینڈنٹس کو لے کر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ڈگری کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے وہ چینج آف پروفیشن کے ساتھ یہاں کیوں آ رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اگر آ رہے ہیں تو ان میں سے کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ جنون اپنی میرجز کے ساتھ آ رہے ہیں. جس وجہ سے یہ رول چینج ہو رہا ہے اس میں ایک عنصر ہے ایبیوز کا, اور اس میں ایبیوز کیا ہے, یہ کہ لوگ جو وہاں سے ویزاز اپلائی کرتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شامل کر کر میرج شو کر کر فیمیل سٹوڈنٹس یا میل سٹوڈنٹس وہاں پر ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اور یہ کافی سارے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, کافی سارے. اگر آپ اس کو اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اباؤٹ 500+ پچھلے سال سے اس سال ڈیپینڈنٹ ویزاز کی بڑھی ہے. اور یہ ایک لمحہ فکری ہے گورنمنٹ کے لیے. جب ہم مثال دیتی ہیں آسٹریلیا کی, نیوزی لینڈ کی, کینیڈا کی, تو وہ ایک بہت بڑے ملک ہیں. وہاں پہ امیگریشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. وہاں پر بزنس اپرچونٹیز, کام کی اپرچونٹیز صرف بڑے شہروں میں, باقی جگہوں پہ نہیں ہے. یو کے ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے. یہاں کا ہر شہر آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے بھرا ہوا ملے گا. یہاں پر ہر طرح کی کام کی اپرچونٹی موجود ہے. یہ اس جگہ پر بٹی صاحب میرا ایک ضمنی سوال آپ سے یہ ہے, پر آ کے مفید ثابت ہو. بٹی صاحب میرا ضمنی سوال آپ سے یہ ہے کہ شادی کسی کی جینون ہے یا اسپاؤس جینون ہے یا نہیں, کیا اس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ اس کو ڈیٹرمن کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ اس کو بالکل بھی نہیں ماپا جا سکتا, کیونکہ اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو, یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور 6 مہینے پرانا کا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے یا 2 مہینے پرانا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے, کیونکہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے اگر وہ باہر ہی پڑھنے آ رہا ہے؟ تو بیسیکلی ان کو تو اوریجنل جینون اسٹوڈنٹس چاہیے. اگر جینون اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی ڈگری فنش کرتا ہے, اپنے پروفیشن کی طرف جاتا ہے, اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے بعد شادی کی طرف دیکھتا ہے. مگر یہاں پر بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور وہ صرف اسی وجہ سے اس پیمانے کو ماپا نہیں جا سکتا. اس کا حل یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر ریسٹرکشن لگا دی جائے تاکہ وہاں پتہ چل. ہاں, اب اس ابیوز کی وجہ سے جو جینون شادیوں والے بھی تھے کپلز اور جو ڈیپینڈنٹ آ رہے تھے, ان کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. ماسٹر ڈگری, ریسرچ ڈگری یا کچھ اور ڈگریز کے ساتھ جو ہوں گے ان کے لیے الاؤ ہوگا, کیونکہ وہ اسٹریٹ اوے اپنا جو فیملی لے کر آتے